یہ شرائط نامہ اب لکھنا طے کرنا، شرائط طے کرنا، جب شرائط نامہ لکھا گیا تو لکھنے والے نے لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل قریش کے درمیان معاہدہ ہو رہا. انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا، اس نے مانی نہیں محمد رسول اللہ، ہم تو اس کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے، محمد رسول اللہ کو کاٹو، محمد ابن عبداللہ لکھو. وہ صحابی ڈرتے ڈرتے حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ام نحاسین ناو کن برداشت کرا کہ محمد رسول اللہ اما زونا آپ لکھو محمد ابن عبداللہ. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، کاٹو اسے، محمد ابن عبداللہ لکھو. وہ صحابی عرض کرتا ہے یا نبی اللہ علیہ السلام میرا قلم رسول اللہ کو نہیں مٹا سکتا ہے، اگر ہستوی پان آپ کی تصحیح کرو وہ الگ بات ہے، میں ایسی جسارت نہیں کر سکتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا دلاؤ میں اس کی تصحیح کر لوں گا. اب دوستو صحابہ کون ہے؟ تمن جو سار بھی نہیں پائے. حضور نے فرمایا کعبۃ اللہ کی طرف ایک قدم جانے سے ایک قدم پہ 10,000 نیکیاں ملتی ہیں، 10,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرشتے اپنے پر حاجی کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں. تمن ساری فضائل پائے اور اس لیے وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم نے اندر جانا ہے، ہم نے طواف کرنا ہے، ہم نے کعبۃ اللہ کے پاس جانا ہے. لیکن حضور کی راہ یہ بندی جا رہے کہ نہ اس پیس آج ایک پر کیا نہیں ہو 20 کلومیٹر کا سفر، اللہ اکبر، وہی پیس واپس نہیں ہو جو 1000 کلومیٹر چل کے آئے ہیں. 20 کلومیٹر پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہ اس نازدمون اندر یقین. اللہ اکبر من کل کبیرہ. حضور نے گھر والوں سے مشورہ کیا کیا کرو. میں اصل مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ عبادت ہے کیا. عبادت صرف روزہ، حج، زکات، عمرہ اور طواف ہی نہیں. کل ساتھ جو طواف ممکن طواف نہ کرن یا نماز نہ پڑھن عبادت. مثلا صبح سے لے کر شام تک دن میں 3 مرتبہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے انہا نماز پڑھک، انہا سجدہ کرک. تو عبادت کیا ہے؟ عمومی طور پر تو نماز پڑھنا سجدہ کرنا عبادت ہے، لیکن کن ساتھی اور مطالبہ نہ مکنس کہہ جنہ سجدہ کی اس وقت سجدہ نہ کرنا عبادت ہے. ٹھیک، تو دین کیا مطالبہ کرتا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ صحابہ شری اپنی رائے دیوان کہ نہیں ہم نے نہیں ماننا، ہم نے تو طواف کرنا ہے. تو کیا شبہ. گھر والے ہونا کیا نبی اللہ علیہ السلام اگر آپ نے ارادہ کیا واپس جانے کا ٹھیک ہے، آپ پھر واپسی کی تیاری کریں. حضور علیہ السلام نے صحابہ خیموں میں تھے، حضور نے باہر میدان میں آ کر یا کھلے جگہ میں آ کر آپ علیہ السلام نے حلق کیا اور احرام کھولا. نبی علیہ السلام مسروق احرام صحابہ چنا وچان. اب ان کی تربیت تھی کہ میری نہیں چلے گی، یہ چل حضرت محمد رسول اللہ. میرے جذبات صحیح ہوں لیکن وہ جذبات پر تشو کنٹرول حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے. ہمارے یہاں ایک جگہ ہوا، میں اس فیصلے میں گیا مسجد ہوں سیکٹری ایشو مسجد ہیں دی 2 لچھ 3 لچھ روپی کستا یارس دیوا وازوں میں کہ مسجد کے اکاؤنٹ سے. اب سب لوگوں کو پتہ، جب یہ بات پتہ چلی تو لوگوں نے اس سیکٹری کے نام مسجد میں ماں بہن کی گالیاں دے دی. جو انہوں نے مسجد میں یہ بکواس کی انہوں نے دین کی محبت میں یہ گالیاں دی. لیکن دوستو کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو شیطان کبھی اس لائن سے بھی آئے گا، مسجد میں آپ سے گناہ کرائے گا. تو آپ اپنے شریعت کی مزاج کو سمجھنا پڑے گا، حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کے مطالبے کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر آپ عبادت کر سکتے ہیں صحیح. تو پیغمبر علیہ السلام نے جب احرام کھولا اور حلق کو نبی علیہ السلام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خاموشی سے کوئی نہیں بولا، سب نے احرام کھولا اور سری کے واپس. وہی لوگ اس کعبۃ اللہ کی طرف بھاگنا جانا لپکنا عبادت تھا، لیکن اب کعبۃ اللہ کی طرف نہ جانا، واپس الٹے پیر مڑنا معیشی یہ عبادت. دوستو ہم لوگ اپنے جذبات میں آ کر بعض اوقات عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. بعض اوقات اللہ اکبر من کل کبیرہ. حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ہیں. آنکھ صاحبہ وہ اٹی مجمع کھلوم یزار مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا. پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے کہا اجریب ہونو کا ہے استعبازی میں گردن میں گستاخ مسجد میں پیشاب کے لیے بیٹھ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کوئی اس کو نہیں چھیڑے گا، یہ جو کر رہا کرنے دو اسے. حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مسلمانوں ایم بات میں ہوتے تکلیف تو اس مسجد سے کیا کہتے ملوث کیا تو بات نہیں ہوا امس تکلیف تو بات میں امس کیا تکلیف ز تکلیف کون کو سے تو تکلیف
ایک تو تم اسے تلوار سے زخمی کرو گے اور ایک اس کو پیشاب کرتے کرتے پیشاب روکنا پڑے گا، وہ بھی ایک تکلیف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہرہ داری کرتے ہیں، کوئی اس کو نہیں چھیڑے گا، اس کو اچھے سے فارغ ہونے دو۔ جب وہ شخص اچھے سے فارغ ہوتا ہے، پیغمبر علیہ السلام اب صحابہ سے فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے یہ جو تمہارا بھائی آیا تھا مسجد میں ایمس اوس چارس پائے کہ مسجد کے تقدس کا میں ونتو تم کس وقت تھوت اس اتنے زمین کورت کڑن اور پتہ مز کیا دی درت نیبر درت اخ صاحب بحث کریے اس نے کیا وہی فرما حضورو ایم اس غلطی کرنا تات اس علاج وہ اگر تو امس تلوار سے زخمی کر ہوں تات کیا علاج ہو یا پیشاب کرتے کرتے امس رکاون پہ تمیک تکلیف تات کیا حال ہو۔ اللہ یہ شریعت کے مزاج ہے، آپ کے جذبات نہیں چلیں گے، میرے جذبات نہیں چلیں گے۔ ایسا وچن بس میں کیا مطالبہ کرا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور کے مطالبے کو ماننا ہوگا۔ اللہ میں نے ابھی ایک آدمی سے کہا، اس کی گھر والی سے جھگڑا تھا، وہ نہیں بول رہے تھے آپس میں نے اس شوہر سے کہا کہ ژگس آج یورے ونتس خاندان نے پنہ دپس ون مے زو لوگ سے بلائے ژے کیا چھک ناراض گمس دپن تک کرون شین پیمت بہ گس یورے امس میں نسن اندس خاندانس برکن بہ کت کرس یورے مجھے بوز حظ حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھی کس مومنس ایمان ولس یورے گژھو صلاح کرنے خاطر یورے گژھو زار پار کرنے خاطر ژے اگر باسی مے گو عزت کم قیامت دہ ایز مے نش بہ دمے یہ عزت۔ حدیث تو سنی لیکن دل نرم نہیں ہوا، دل نرم نہیں ہوا۔ میں نہاز حضور سے ہونا بدے میں یہ چاہے سٹیٹس ہم کم کے ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو دوستو پنن جذبات، پنن تجربہ، پنن سارا چیز یہ قربان کرن دربار محمد رسول اللہ علیہ السلام نشن کہ جو آپ کے سامنے اللہ مطالبہ کرتا ہے آپ نے اس مطالبے کو ماننا ہوگا، آپ نے اس مطالبے کو ماننا ہوگا۔ میں نے ابھی ایک لڑکے سے کہا ڈیورس ہو رہا تھا تو لڑکے سے لڑکی آلریڈی 2 سال پہلے چاہ رہی تھی کہ میں طلاق گھن، اب تمو سوری خاندارس نش وٹمت یعنی سارا سامان جائیداد وائداد تمو ماج حوال کورمت۔ اب لاسٹ میں جب ہم نے فیصلہ کیا تو میں نے لڑکے سے کہا چاہے امس 3 رتن ہند خرچ دن، وہ آلریڈی رو رہا تھا کہ اس نے مجھے لوٹ لیا۔ اب میں نے کیا فیصلہ سنایا چاہے 3 رتن ہند بی امس کیا دن عدت خرچ دن دپن تہ کوتا مجھ کم سے کم 10-15 ساس رۄپیہِ یہ ووت واپس دپن نہ حظ یہ لوٹ یہ ظلم۔ میں نہیں کر رہا ہوں یہ ظلم، یہ نہ ظلم کن یہ ونمت حضرت محمد رسول اللہ۔ اب اپنی کہانی سنا رہا کہ میرا بینک بیلنس، میرا سونا زیورات، میرا فلاں چیز سب یہ لوٹ گئی ہے، اس نے میرے پاس رکھا ہی نہیں کچھ، لیکن پانا بی 10-15 ساس 20 ساس روپیے یہ ظلم ہے پر اور مجھے الٹا کہہ رہا کہ نہ کنسا انصاف کرو۔ میں نہیں یہ انصاف، آپ نے اسے 3 مہینے کا خرچہ دینا ہوگا، یہ آپ سے آپ کا نبی مطالبہ کرتا ہے۔ اس نے مان لیا آپ کے 10 کروڑ روپے ضائع کر لیے، لیکن عدت خرچہ آپ نے دینا ہے، یہ آپ سے آپ کا نبی مطالبہ کرتا ہے۔ تو دوستو نماز پڑھنے کے بعد بھی جس کو ڈاکٹر اقبال نے میں نے ابھی کہا تھا کہ تجھے تیرے سجدے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ نماز کے بعد بھی دوستو لوگ گنہگار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے مطالبات کو سمجھنے میں انسان کمزور ہوتا ہے۔ حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس کلن پائبند کران، ٹھیک حضور پر صحابہ تو یہ کران اس آج پائبند کران ام سیت کیا گئے ایک کلیک شاخ ژٹن پتہ بیکس کلس مز باغ بنن اس گامک رفیع آباد بارہمولہ اس کل واریاہ زیادہ آسان میو کن تو کیا کرتے ہیں وہ زمیندار تم چھ ایک کلیک شاخ بران بیکس کلس یا شاخس مز پچس پہ گنڈ کران۔ صحابہ ایسا کر رہے تھے، حضور نے فرمایا صحابہ سے تو کیا ہی کران اس آج کران پائبند۔ حضور نے فرمایا ام سیت کیا گئے، صحابہ نے اس کے فائدے بتائے، ام سات کل پراپر پھل دیوان بیاہ پھلس مز اضافے گژھان اور اس میں یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے۔ حضور نے منع کر دیا، ارے چھوڑو خام خواہ، اللہ رب العزت اگر دینا آج اس کے بغیر بھی دے گا، نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا، خام خواہ کیوں تم یہ کر رہے ہو۔ اب صحابہ کتنے بہادر تھے، ان کی تربیت تھی نا حضور کے دربار میں، انہوں نے پیوند کرنی چھوڑ دی۔ کچھ وقت گزرا، مال گو کم، خضر گئی کم، اور وقت گزرا بے گئی کم، اور وقت گزرا بے گئی کم۔ حضور پر صحابہ کیا سے دلیل من باغن کیا گو، خضرن کیا گو، مالس کیا گو، تمو اکاوت صحابی یا رسول اللہ علیہ السلام ین پہ حض اس پیوند کرن بند کر تن پہ حض گو خطر، تن پہ حض گو کیا اصل نشاز گئے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا انتم اعلم بامورکم الدنیا، کیا تیار چھو میں ان کو زیادہ زمینداری پائے، ہارٹیکلچر ایگریکلچر تمہیں مجھ سے زیادہ پتا ہے، اس لیے تو اس کے بعد کیا کرنا پلن پیوند کرن۔ اب صحابہ نے پیوند کرنے شروع کی۔ اب میں نے مثال کیوں دی، جب حضور نے منع کیا صحابہ جانتے تھے پیوند میں کیا فائدہ ہے، یہ توحید کے خلاف نہیں،
یہ عقیدے کے خلاف نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا کوئی چیلنج نہیں. ٹھیک جس طرح حضور فرمائے کہ صحابی وہ حضور کے پاس آیا، حضور فرمو چکت کہاں آپ مجھے محاذ سے سوائر سے، حضور فرما تات کیا کروت نبر کریں دنیا محاذ تو نبر کریں، حضور فرما سو گڑھ نہ بور کین محاذ پشرو خدا سے بس محاذ کو توکل، حضور فرما کھڑے ہو جاؤ باہر نکلو، عاقل پہلے گھوڑے کو باندھو ثم توکل، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پت کر رب اس پر توکل. تو یہ ماسک باندھنا یہ توکل کے خلاف، اور پیوند کرنا بھی توکل کے خلاف نہیں. حضور یہ منع کرو، صحابہ رک گئے، جب حضور نے اجازت دی اب انہوں نے پیوند کرنا شروع کر دی، لیکن کوئی نہیں بولا. تو یہ تو بات ہے ناز دل کے پرسان گڑے تیس مشورہ ناز پنو یہاں چلاوا. ممکن ہے ہم ہزار باتیں کرتے، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے سامنے حضور نے جو مطالبہ رکھا، انہوں نے اپنے جذبات کو، اپنے علم کو، اپنی تحقیق کو، اپنے تجربے کو، اپنی ساری زندگی کو یک طرف چھوڑ دیا. ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے عصر کی نماز 3 رکعت پر سلام پھیر لیا. صحابہ سوچا کیا کرو گے، اب ادب تھے کیونکہ ایک مطالبہ تھا. اک صحابی شوانا یا رسول اللہ علیہ السلام اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا نبی اللہ، یا رسول اللہ علیہ السلام کیا اللہ کی طرف سے گوا حکم نازل کم رکعت مز گیا کا کمی، رکعت مز گیا کا کمی. حضور فرمو کیا ہوا، ایسا پر 3 رکعت پر سلام. حضور فرمو رکعت مز گئی نہیں کمی، رکعتوں میں کمی نہیں ہوئی، چلو ہم اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں. دوستو میں اصلی مثال اس لیے میں نے دی، صحابہ کیسے تھے، تربیت تم انداز ہے. آپ کے سامنے آپ کا نبی کیا مطالبہ رکھتا ہے، آپ سے آپ کا اللہ کیا مطالبہ رکھتا ہے، تو عبادت چیز سو مطالبہ سمجھن ممکن چھ سوئی مطالبہ پور کرن گے. عبادت صرف نماز، روزہ، زکات، حج، عمرہ، مسجد بنانا یا یتیم مسکینن خیال تھاؤن، صرف یہ 10 کام ہی عبادت نہیں، بلکہ دوستو اپنے گاڑی کو رانگ غلط جائے نہ تھاویں سچ عبادت، بلکہ رات کو ڈپر کا استعمال کرنا بھی عبادت ہے. رات کو کیا حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہمز کس کلس تل آس پیشابس بہن احتیاط کرنا، پھلدار کلس تل بہزو نہ پیشابس کی. اللہ اکبر. کم جائن کیا آسن کا زد آسن جانورن ہن اول آسن تتن کرزو نہ پیشاب کین. وہ اسلام کوئی بے ڈنگی نہیں سکھاتا، مہذب مذہب الحمدللہ رب العالمین، مہذب یوتا تہذیب اتمس. اس لیے دوستو آپ کو مرضی ہے، آپ کو تھوکنا ہے، آپ نے تھوک دیا، لیکن نہیں تو تھک ترانس مجھتے پنی مرضی ہم کہیں اتن وجہ ضرور. اگر غلط تھوک ہے یعنی کسی کا من خراب ہو سکتا ہے تو اس تھوک کو یا تو پیر سے کچلنا یا اس پر مٹی ڈالنا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمہارا تھوکنا اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس پر کیا ڈالنا، مٹی ڈالنا. اب تو آزاد ہے، جو جیسے چاہے گا وہ ایسے کرتا ہے. اس لیے دوستو عبادت کیا گئے، عبادت گئے اللہ کے مطالبے کو ماننا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو ماننا. آپ کے گھر میں شادی ہے، آپ نے باہر راستے میں ٹینٹ لگایا ہے، آپ نے 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے دکاندار تو آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں، ممکن ہے میونسپلٹی والے بھی شاید آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں، لیکن کیا اگر کسی راستے والے کو کوئی اچانک آدمی آیا یا 10 دن 8 دن 2 دن 6 دن آپ نے راستہ پورا بلاک کر رکھا ہے، آپ حضور سے پوچھیں کیا تشوا اجازت دیوان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشوا اجازت دیوان. حضور فرماوان نہ تم شونا راستہ عام لوگوں کا حق ہے، آپ کو کوئی حق اگر سے ایتن کھڑا روزنک مسلوشی یا ضرورت ہے، چاہے خود کھڑا ہونا ہے، ٹینٹ لگانا ہے، راستے کو اپنا حق پورا دے دو، راستے کو اپنا حق کیا دے دو، پورا دے دو. تو عبادت یہ ہے کہ اللہ کے مطالبے کو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبات کو سمجھنا اور ان مطالبات کو پورا کرنا. جس طرح میں نے ابھی پہلی مثال دی، مسجد کے خزانچی نے مسجد کے 2.5 لاکھ روپے کسی کو خود اپنی خود غرض سے کسی کو دے دی، یقیناً اس نے غلطی کی، لیکن دین یہ کہتا ہے تذکر دین، تذکر مذہب، تذکر اسلام، تمس میں تمک سزا، لیکن آپ کو اسے مسجد میں کانڑی پھینکنے کا کوئی حق نہیں. وہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ دراصل وہ اللہ اور نبی کے مطالبات کو سمجھنے میں کمزور ہوتے ہیں. اللہ آپ کو بھی وہ فہم و فراست دے، مجھے بھی وہ فہم و فراست دے کہ ہم اللہ کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطالبات کو سمجھنے والے بن جائیں. اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.